آتی ہوں سوال لے کر. اس وقت آپ اگر سیاستدانوں کی تقاریر دیکھیں تو چور، شیر، گیدڑ، پاگل پن اب اس سطح پر معاملات آ گئے ہیں. کوئی نہیں بتاتا کہ ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. سب ایک دوسرے کے اوپر فنگر ریز کر رہے ہیں. تمہاری ایسے حالات میں جب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ جی الیکشن سے پہلے احتساب ہوگا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے؟ اناؤنس ہونے کے بعد آروز اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ اب الیکشن کمیشن کر رہا ہے پنجاب میں، تو ابھی بھی یہ سارا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہوئے سب کچھ ڈاؤٹ فل ہے؟ دیکھیے، اس وقت ایک جان بوجھ کے کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے. الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، وقت پہ ہوگا، کن سرکمسٹانسز میں ہوگا، اور یہ کنفیوژن بڑی مدد کرتی ہے کچھ پارٹیز کو اور کچھ فیصلہ سازوں کو. کراچی کے الیکشن پہ ہم جا کے چلے جاتے ہیں، جس کا میئر کا ابھی تک تعین نہیں ہوا. بائی دا وے، کراچی کا ایک شہر جس کے اندر ابھی تک ان کو میئر نصیب نہیں ہوا، یہ ایک بہت بڑی آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ آگے جب ہم جنرل الیکشنز پہ جائیں گے تو کیا ہونے جا رہا ہے. کراچی کے الیکشن میں بھی آخری دن تک بہت کنفیوژن رکھی گئی. ووٹر کو 2 دن پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ نہیں ہونے جا رہا. اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. آخری مومنٹ تک نہیں پتا تھا کہ کل الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو یہ جان بوجھ کے کنفیوزنگ سگنلز دیے بھی جاتے ہیں. ایسا ہی اس وقت پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے ہو رہا ہے. البتہ جو الیکشن کمیشن کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو کنٹروورشل کہہ سکتی ہے پی ٹی آئی، وہ کہہ رہی ہے، لیکن بظاہر اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ الیکشن کی طرف ہم غالباً جا رہے ہیں. کے پی کے گورنر نے خود تعین کرنا ہے کہ انہوں نے کس حد تک توہین عدالت کرنی ہے، یہ کس ورج تک جانا ہے، اور کیا اپنے ساتھ وفاقی حکومت کو بھی پھر عدالت کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کروانا ہے. یہ ان کے ڈیسیجنز ہیں، بیکاز ادھر سے تو کوئی جگہ اور کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ الیکشنز اناؤنس نہ کیے جائیں. لیکن اس لیے نہیں بات کرتے روڈ میپ کی، کیونکہ کوئی روڈ میپ ہے نہیں. مریم نواز صاحبہ بہت اچھی تقاریر کرتی ہے. آنیسٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر کوئی عمران خان صاحب کی ٹکر کی جلسوں کے اندر جس طرح سے وہ نیریٹو بلڈنگ یا جس طرح سے وہ دھاڑنا ہوتا ہے، جس طرح سے کراؤڈ کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، تو وہ مریم بی بی ان کو اچھی ٹکر دے رہی ہیں. لیکن مجھے نہیں معلوم واٹ ڈز شی اسٹینڈ فار. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے نزدیک ان پرابلمس کی سولوشن کیا ہے. مجھے صرف سنائی دیتا ہے ان کے والد صاحب نواز شریف، ان کے چچا جان شہباز شریف کے بارے میں. وہ جو بات کر رہی ہے وہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے وہ واپس آئیں گے تو پھر سب ٹھیک ہوگا. آئی ڈو ناٹ نو کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ اس اہم پوزیشن پہ ہیں، ان کا ویژن پاکستان کے بارے میں کیا ہے. وہ ان کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے وہ کیا سوچتی ہیں؟ کیا وہ وہی سوچتی ہیں جو والد صاحب کہہ دیتے ہیں، یا ان کی انڈیپینڈنٹ اپنی سوچ بھی ہے؟ مریم نواز شریف کے جو اوور آل ہمیں معلوم نہیں واٹ ڈز شی اسٹینڈ فار. اسی لیے وہ کیوں بات کریں گے. اور اب سیاست یہی ہوگی جی. اب ریٹرک ہوگا، اسی طریقے کی جو ہے بیانیے کے اوپر بات چیت ہوگی. اصل معیشت کا مسئلہ ہے. اب وہ اتنا منہ زور آتی ہے کہ اس کو سالو کرنے کے لیے بہت زیادہ ایک پولیٹیکل کیپٹل کی ضرورت ہے، بہت سخت فیصلوں کی ضرورت ہے. تو اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے نا. پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ بھئی کہ ہم نے اس کو ایک سیاسی بیانے کی طرح الیکشن لڑنا ہے، تو کوئی پلان ہوگا تو بتائیں گے نا. سمپل سی بات ہے. ورنہ بتا دیتے کہ بھئی یہ ہمارا اکنامک پلان ہے، یہ ہمارا حالات کو ٹھیک کرنے کا پلان ہے. 8-10 مہینے کے لیے آئے تھے. وہ مفتاح صاحب اور ڈار صاحب کی آپس کی لڑائی میں معیشت کی نہ چونچ بچی ہے نہ دم بچی ہے اس وقت. یہ صورتحال. حضرت مرتضیٰ صاحب، آپ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ حکومت اتحادی ہے، اور مریم نواز تو بہرحال یہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت جب ہوگی جب نواز شریف آئیں گے. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو آ جانا چاہیے اور آ کر معاملات سنبھالنے چاہیے، اور انتخابات ہونے سے پہلے احتساب ہو، اور جو ترازو کے دونوں پلڑے ہیں وہ ایک مقام پر آئیں. آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں وہی حال ہے، اتحادی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکی بشمول پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جی، میرا ذرا رائے جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ان کا نواز شریف صاحب کا آنا اور نہ آنا یہ ان کی پارٹی کا ہے یا ان کی ذات کا مسئلہ ہے، یا عدلیہ کا معاملہ ہے کہ وہ انہیں بلائیں جنہوں نے بیل کی تھی. میں تو نہ ان کا اسپوکس پرسن ہوں، نہ ان کے بارے میں پوری حکومت بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتی ہے، وزیر اطلاعات کرتی ہیں، رانا ثناء اللہ کرتے ہیں، تو پوری حکومت کا ہی مسئلہ لگ رہا ہے نا یہ والا. تو اب میں عرض کر لوں جی. جی جی جی. میرا یہ مسئلہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا واپس آنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے. آپ کو بھی شاید غلط بتایا گیا ہے. وہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یا اسکولیشن گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ خالصاً پی ایم ایل این کا معاملہ ہے. ہم ان کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ ہم ان کے اتحادی ہیں.
जो हालात इस वक्त मुल्क के थे, एक आईनी तरीके से एक तब्दीली आई और हम उसके साथ हैं उनके। हम अगर कोई मुआशी मामलात हैं, हम जरूर उनको जो भी मामलात होते हैं उनको अपनी राय देते हैं। हम इलेक्शन के हवाले से हम तो सर आसिफ अली जरदारी साहब ने आसिफ अली करते हैं। अब हम उनके जो फैमिली मैटर्स हैं या उनके पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, उसके लिए हम मशावरत ना वो करते हैं ना हम उन्हें मशवरा देते हैं। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक इलेक्शन का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कभी इलेक्शन से फरार चाहती है ना वो कभी इलेक्शन से फरार हुई है। हम आज भी ये बात कहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो आइन के मुताबिक और टाइम पर होने चाहिए। इस मुल्क के अब जो हालात हैं उसके लिए जैसे पहले जो तरीकाकार था कि कौमी असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन एक साथ होते थे और उनसे पहले अबूरी हुकूमतें बनती थी, वो इंटरिम गवर्नमेंट्स जो थी वो इलेक्शन करवाती थी। बेशक उसमें जो कुछ हुआ वो भी सारों ने देखा। 2018 के इलेक्शन में जो सर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो रैली नहीं निकालने दे रही। काशिफ अब्बासी साहब के शो में निगरां जो वजीर हैं आमिर मीर साहब, वो ये फरमाते हैं जी, इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं जी जब तक हम फसाद नहीं रोकेंगे इंतखाबात नहीं हो सकते। फिर ये कहते हैं कि ये अदालतों में पेश नहीं होते। ये केयर टेकर हुकूमत का मसला नहीं है कि इमरान खान अदालत में पेश हो ना हो, उनका काम इलेक्शन कराना है, वो इस हद तक रहे। ये मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा और साइड पे चले गए हैं। इमरान खान अदालतों में पेश ना हो तो ये हुकूमत का मसला है। अच्छा। अगर वो इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरां हुकूमत का भी मसला है, दूसरी गवर्नमेंट है, अदलिया के जो फैसले हैं या अदलिया के जो अहकामात हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुकूमत ने ही करना होता है, वो अबूरी हो या दूसरी हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये कह देना कि ये मामला जो है ये हुकूमत का नहीं है, ये हुकूमत का है मामला जी। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होनी है, आपने या मैंने तो नहीं करनी। अच्छा। वो रियासती इदारों ने करनी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करनी है। उनका मौकफ जो है वो लेना जरूरी है और उसके लिए अगर कोई स्पोक्स पर्सन है इंटरिम गवर्नमेंट का तो वो भी बैठा होना चाहिए, डॉक्टर साहब से पूछ लें, मौकफ तो दे सकें।